جو روزے منظم کیے گئے تھے وہ ان ہستیوں کے روزے مبارکہ تھے کہ جن کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے، اور جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت ہے، محبت ہے، اس کا کردار اس بات کا اظہار کرے گا کہ جب جس زمانے میں اور جس وقت ان کے خانوادے کے لیے کوئی ظلم اور ستم ہوگا تو ان کے چاہنے والے آواز کو اٹھاتے ہیں۔ تو جو حقیقی چاہنے والے ہیں وہ اپنے گھروں میں بے چین ہیں۔ آپ دیکھیے کہ لاک ڈاؤن ہے، اس کے باوجود بھی جو سوشل ڈسٹینس کے ساتھ SOPs ہیں ان کے ساتھ ملتان میں ہی اور بہت سارے شہروں میں ریلی نکالی جا رہی ہے ماشاء کہ ماشاء دنیا کو بتا دیا جائے کہ جو سو کالڈ حکمران ہیں آل سعود، کہ جنہیں آج دنیا اپنے لیے رول ماڈل بناتی ہے، جنہیں خادمان حرمین شریف کہتی ہے، یہ تو عرب کے لٹیرے تھے، ڈاکو صحیح تھے بات کہ جو قبضہ کر کے آ گئے، اور جس سرزمین کا نام حجاز مقدس اللہ کے رسول نے رکھا تھا اس کا نام بدل کے اپنے آل سعود کے نام کے اوپر سعودی عرب رکھ دیا گیا۔ تو اب کم از کم دنیا عالم کو اور خاص طور کے اوپر مسلمانوں کو تو اس بات کی طرف تفکر کرنا چاہیے کہ جو محور و مرکز تسلیم کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، اور تو پھر وہ دیکھیں کہ جو حجاز کی سرزمین ہے اسے سعودی عرب کا آل سعود کے نام سے اس کا نام کیوں رکھ دیا گیا، اور پھر سب لوگ اس کے نام کے اوپر راضی بھی ہو گئے، بے حالانکہ شک یہاں تو تقدس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہیں خداوند متعال نے اپنی حجت اور ہدایت کا چراغ بنا کر روئے عرض کے اوپر بھیجا، تو وہ تو وہی کہتے ہیں کہ جو خدا کہتا ہے۔ تو جب ہاں انہوں نے اس سرزمین کا نام رکھا اور اسے بدل دیا جائے بہت ساری باتوں کے اوپر تو لوگ اٹھ پڑتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن اب کیا ہو گیا تھا کہ سو کال زبردستی آ کر جس صورت میں کہ خادمین حرمین شریفین کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان تقدسات کو پامال کیا۔ آپ مکہ معظمہ میں دیکھیں کہ وہ تمام تاریخی جگہیں کہ جن کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے تھا انہیں تک مسمار کر دیا گیا۔ وہ جگہ کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، جہاں بڑے عرصے تک ایک لائبریری تھی، اسے مسمار کر دیا گیا۔ جہاں بی بی خدیجہ الکبریٰ شادی ہو کر آئی تھی اس جگہ کے اوپر دیکھیے لیڈیز کا ٹوائلٹ بنا دیا گیا۔ یعنی یہ تقدس ہے، یہ حرمین شریفین کے یہ اپنے آپ کو غلام اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے کتنے تقدس کو پامال کیا۔ تو آج مسلمانوں کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج کے زمانے میں میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور کلام الہی کی اس آئے مبارک کے اوپر کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا میرے محبوب کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودت کی جائے۔ تو مودت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ سوال ہے تمام ملت اسلام سے کہ اگر آپ اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے ہمیں علم عطا کر دیا، جنہوں نے ہمیں جنتی بنا دیا، جنہوں نے ہمیں معراج خدا کی بارگاہ میں عطا فرما دی، وہ کہ جنہوں نے ہمیں علم کے راستے عطا فرما دیے، تو آج اگر ہم ان کی اجر رسالت ادا کرنا چاہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ تو یہ کیسی مودت ہے کہ ان کے قریبیوں کے روزہ مبارکہ کو شہید کیا جاتا ہے، انعدام کیا جاتا ہے،
بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں اور تمام ملت اسلام خاموش ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کیونکہ سارے ایونٹ یاد رہ جاتے ہیں، دنیا کے بہت سارے ایونٹ یاد رہتے ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کون آ رہا ہے، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ جس کے صدقے میں خدا نے ہمیں وہ اعزاز عطا فرمایا کہ جو کام کرتے ہیں قربتاً اللہ، اور بے شک اسی کے خانوادے کے مزاروں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور کوئی آواز بلند